بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ باعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے علم النحو۔ یاد رکھنا، ذات کے اعتبار سے جملے کی 4 قسمیں۔ ذات یعنی اصل کے اعتبار سے جو ہر جگہ ہوں گی، تو ذات کے اعتبار سے جملہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ اصل میں جملے کی 4 قسمیں ہیں۔ اصل میں نمبر 1 اسمیہ، نمبر 2 ہے فعلیہ، نمبر 3 ہے شرطیہ، اور نمبر 4 ہے ظرفیہ۔ تو ذات کے اعتبار سے یعنی اصل کے اعتبار سے جملے کی 4 قسمیں: اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ۔ نمبر 1 اسمیہ، جیسے زید قائم۔ یاد رکھنا، جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، پہلا جز۔ دوسرا جز کو نہیں دیکھنا ہے، بس پہلے جز کو دیکھنا ہے۔ پہلا جز اسم ہونا چاہیے، دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل تو بس وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ جیسے زید قائم، یہاں پہلا جز زید ہے اور زید ایک شخص کا نام ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو اسمیہ جیسے زید قائم، تو زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فعلیہ، جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو، فعلیہ۔ جیسے قام زید، کھڑا ہوا زید، قام کھڑا ہوا، تب کھڑا ہوا یہ کسی کا نام تو نہیں ہے بلکہ کام ہے، پہلا جز فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ۔ نمبر 3 ہے شرطیہ، جملہ شرطیہ، یعنی جو شرط اور جزا سے مل کر بنے، کیونکہ یہ ان شرط کے لیے آتے۔ آگے آپ پڑھ لو گے ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ جو ان ہے ان، تو یہ ان شرط کے لیے آتے۔ یہ شرط اور جزا پر داخل ہوتا ہے، یہ شرط پر داخل ہوتا ہے ان، اور شرط کو جزم دیتا ہے اس کی، پھر اس سے آگے جو جزا آتی ہے جزا، تو وہ بھی مجزوم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنے، جو جملہ شرطیہ ہے تو اس کو علامہ زمخشری نے ثابت کیا ہے۔ جملہ شرطیہ، شرط کے لیے آگے جزا بھی آتی ہے۔ جس طرح مبتدا خبر کا محتاج ہوتا ہے، فعل فاعل کا محتاج ہوتا ہے، تو اسی طرح یاد رکھنا یہ شرط آگے جزا کا محتاج ہوتا ہے۔ اب دیکھو ترجمے پہ غور کرنا، ان تکرمنی، اگر تو میرا اکرام کرے گا، اگر تو میرا اکرام کرے گا، تو اب کیا ایک اور بات کی بھی ضرورت ہے، اکرم کا، تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ تو اس کو جملہ شرطیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو پہلا جز ہے ان تکرمنی، یہ پہلا جز جو ہے ان، یہ حرف شرط ہے، شرط، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، جملہ شرطیہ۔ نمبر 4 ہے جملہ ظرفیہ، جیسے عندی مالون۔ یاد رکھنے جو جملہ ظرفیہ ہے تو اس کو امام مبرد اور اہل کوفہ والے، یہ جملہ ظرفیہ یہ ان کے ہاں ہے جملہ ظرفیہ۔ تو امام مبرد اور اہل کوفہ کے ہاں جہاں بھی پہلا ظرف آ جائے اور اس کے بعد کوئی بھی اسم مرفوع ہو تو وہ جملہ ظرفیہ ہوتا ہے۔ جیسے عند ظروف میں سے آگے آپ پڑھ لو گے، عند، قبل، بعد، ظرف زمان، ظرف مکان، اور اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تو اہل کوفہ اور امام مبرد کے ہاں جب پہلا جو ظرف ہو اور اس کے بعد کوئی بھی اسم مرفوع آ جائے تو وہ اس کو جملہ ظرفیہ بناتے ہیں۔ جیسے عندی مال، اسی طرح فی الدار زید، فی الدار زید، یہ بھی جملہ ظرفیہ ہے۔ جبکہ بصرہ والے جو ہیں، جمہور اہل بصرہ، تو وہ جملے کی صرف، وہ کہتے ہیں جملے کی صرف 3 قسمیں ہیں: اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ۔ اور ظرفیہ وہ نہیں کہتے ہیں، وہ عندی مالن اور اس طرح فی الدار زیدن جیسی جو ترکیبیں ہیں وہ اس کو خبر مقدم بناتے ہیں، اور مالن اس کو مبتدا مؤخر بناتے ہیں، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وہ اس کو بھی جملہ اسمیہ خبریہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جملے کی 3 قسمیں۔ تو یہ ظرفیہ جو ہے یہ امام مبرد اور اہل کوفہ والوں کے ہاں ہے۔ نیچے لکھا ہے یہ 4 قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں، اصل جملہ۔ تو اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ، یہ 4 قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں۔ اب باعتبار صفت کے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کبھی کبھی جملے میں کوئی زائد معنی ہوتے، کوئی زائد وصف ہوتا ہے، کوئی زائد بات ہوتی ہے، اس اعتبار سے پھر جملے کے 6 نام ہیں۔ باعتبار صفت کے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے مبینہ،
مبینہ یعنی بیان کرنے والی، جو پہلے جملے کو واضح کر دے، پہلے جملے کو بیان کر دے، اس کو کہتے ہیں مبینہ۔ تو نمبر 1 ہے مبینہ، جو پہلے جملے کو واضح کر دے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ جو ہے علی ثلاثۃ اقسام 3 اقسام پر ہے، کلمے کی 3 قسمیں، یہ پہلا جملہ ہے، کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اور آگے دیکھو اب وہ 3 قسمیں کون سی ہے؟ مبینہ، جو پہلے جملے کو واضح کر دے، جیسے یہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ 3 قسموں پر ہے۔ اب وہ کون سی 3 قسمیں؟ تو آگے جو دوسرا جملہ ہے وہ اس کو بیان کر رہے کہ اسم و فعل و حرف، یہ دوسرا جملہ ہے، اسم و فعل و حرف۔ تو یہ اسم و فعل و حرف، یہ اس کو آپ کہو گے مبینہ۔ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ 3 قسموں پر ہے۔ اب وہ کون سی 3 قسمیں؟ آگے وہ دوسرا جملہ اس کو بیان کر رہے کہ ہی اسم و فعل و حرف، وہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے، اور یہ یاد رکھنا اس کا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے، تو وہ اسم اور فعل اور حرف ہے۔ تو دیکھو دوسرے جملے نے وہ پہلے جملے کی وہ 3 قسمیں کیا کر دی؟ واضح کر دی۔ تو اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں، دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ 3 قسمیں اسم اور فعل اور حرف ہیں۔ نمبر 2 ہے معللہ، معللہ جو پہلے جملے کی علت بیان کر دے، معللہ کا مطلب علت بیان کرنے والی۔ تو نمبر 2 ہے معللہ، جو پہلے جملے کی علت بیان کر رہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبیع، کہ تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں۔ کون سے 5 دن؟ عیدین، 2 تو عید کے دن ہو گئے، چھوٹا عید اور بقر عید کے آگے 4 دن، عیدین 2 عیدیں، تو بقر ہے ایک، تو عید الفطر ہے، پھر آگے عید الاضحیٰ کے 4 دن، عید الاضحیٰ کا پہلا دن، پھر 11 12 13، تو یہ 5 دن ہے، عید الفطر ایک، اور پھر عید الاضحیٰ کے لگاتار 4 دن، پہلا 10 11 12 13، تو ان دنوں میں 5 دن ہے، تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں، عیدین اور ایام تشریق میں، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے۔ تو اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے۔ دیکھو ایک جملہ یہ ہے لا تصوموا فی هذه الایام، یہاں تک یہ پہلا جملہ ہے کہ تم روزہ نہ رکھو فی هذه الایام، ان 5 دنوں میں، ان 5 دنوں میں۔ اب دوسرا جملہ یہاں سے شروع، فَإِنَّهَا ایام اکل وشرب وبیع، تم روزہ نہ رکھو، لا تصوموا فی هذه الایام، تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو وہ دوسرا جملہ بیان کر رہے ہیں فَإِنَّهَا ایام اکل وشرب وبیع، کیونکہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے۔ دیکھو تو یہ جو فَإِنَّهَا سے فَإِنَّهَا، یہ جو فَإِنَّهَا یہاں سے جملہ معللہ شروع ہو گیا، فَإِنَّهَا ایام اکل وشرب وبیع۔ تو اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور اس کی علت سبب دوسرے جملے میں بیان فرمائی ہے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن۔ نمبر 3 ہے معترضہ، معترضہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، جس کے اگلے پچھلے کلام کے ساتھ کوئی ربط نہ ہو، یہ 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہوتا ہے۔ جیسے قال ابو حنیفہ، فرمایا ابو حنیفہ نے، اب کیا فرمایا وہ آگے آ رہے، النیت فی الوضوء لیست بشرط، امام ابو حنیفہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، النیت فی الوضوء لیست بشرط، کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، یہ فرمایا۔ اب بیچ میں یہ جو آیا رحمہ اللہ، یہ بیچ میں یہ ہے جملہ معترضہ۔
تو جملہ معترضہ جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو. اب یہ رحمہ اللہ اس کا اگلے اور پچھلے کلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، یہ دو جملوں کے درمیان بے جوڑ. یہ تو ایک دعا ہے، ایک دعا ہے کہ فرمایا ابو حنیفہ نے کیا فرمایا کہ نیت وضو میں شرط نہیں، اور بیچ میں جو ہے رحمہ اللہ اس پر اللہ کی رحمت ہو. یہ جملہ دعائیہ ہے، بے جوڑ ہے، اس کا اگلے پچھلے کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. تو خود لکھا اس مثال میں رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو رحمہ فعل رحمہ اور یہ ہو ضمیر مفعول ہے اور آگے اللہ فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ ہے. جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ ہے. فعلیہ کیوں؟ کیونکہ رحمہ پہلا جز فعل ہے، اور انشائیہ اس لیے کہ دعا ہوتی ہے، یاد رکھنا یہ جملہ انشائیہ میں داخل ہوتا ہے کیونکہ اس میں سچ اور جھوٹ کا دخل نہیں ہوتا. اور معترضہ اس لیے کہ اس کا اگلے پچھلے کلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. نمبر 4 ہے مستانفہ. مستانفہ وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے. تو مستانفہ وہ جملہ ہے جس سے نیا یعنی سے نئی بات شروع ہو جائے، پہلی بات ختم ہو جائے اور نئی بات شروع ہو جائے، نیا کلام شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں جملہ مستانفہ. جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ 3 قسموں پر ہے. اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے دوسرے نئے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. تو جہاں بھی کوئی نئی بات شروع ہو جائے، پہلی بات ختم ہو جائے اور آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے، نیا کلام نیا جملہ شروع ہوتے ہے، تو اس کو پھر جملہ مستانفہ کہتے ہیں. نمبر 5 ہے حالیہ. وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو. حالیہ وہ جملہ ہوتے ہیں جو پہلے جملے کی حالت بیان کرے. جیسے جاءنی زید وہو راکب، آیا میرے پاس زید. اب دیکھو میرے پاس زید آیا، اب کس حال میں آیا؟ پیدل آیا، سوار ہو کے آیا. تو دوسرا جملہ جو ہے وہ پہلے جملے کی حال بتا رہے، حالت بتا رہے، وہو راکب، اس حال میں کہ وہ سوار تھا. جانی زید وہو راکب، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار ہے. تو یہ دوسرا جملہ ہے وہو راکب، وہو یہ ہے حالیہ. یہ دوسرا جملے کو حالیہ کہتے ہیں. تو حالیہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو. جیسے جانی زید، آیا میرے پاس زید کس حال میں؟ تو دوسرا جملہ وہ بتا رہے وہو راکب، اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. پھر پہلے کو ذوالحال کہتے ہیں اور دوسرے کو حال کہتے ہیں. تو اس نے زید کی حالت بتا دی کہ اس حال میں کہ وہ سوار تھا، حالیہ. نمبر 6 ہے معطوفہ. معطوفہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے. جاءنی زید وذهب عمرو، آیا میرے پاس زید اور گیا عمر. تو وذهب عمرو یہ جملہ معطوفہ ہے، اور یہ پہلے جملے کو پھر معطوف علیہ اور دوسرے جملے کو معطوف کہتے ہیں. پھر معطوف علیہ اپنی معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ معطوفہ ہو جائے گا. جملہ فعلیہ معطوفہ. تو یہاں سے وذهب عمرو، یہاں سے یہ جملہ معطوفہ ہے کیونکہ یہ دوسرے جملے کا عطف کیا گیا پہلے جملے پر. آیا میرے پاس زید وذهب عمرو اور گیا عمر. تو دوسرے جملے کو پہلے کے ساتھ ملایا. یہ واو حرف عطف ہیں. آگے اس کی تفصیل آئے گی. حروف عطف 10 ہے اس کتاب کے بالکل آخر میں لکھا گیا ہے کہ حروف عطف 10 ہے. انہی میں سے ایک واو ہے. تو واو کے بعد جو آتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں، اور واو سے پہلے جو آتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ کتاب کے آخر میں آ جائے گی، اور ترکیب کی کتابوں میں بھی اس کی تفصیل آ جائے گی. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.